السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج 6 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 24 فروری 2026 بروز منگل کے اس بابرکت دن میں آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روح پرور اور اصلاحی سلسلہ رمضان کریم کے تعلق سے۔ آج کا عنوان ہے رمضان المبارک، احساس انسانیت اور معاشرتی ذمہ داری کا پیغام۔ ناظرین اور سامعین کرام، رمضان المبارک ہمیں صرف عبادت کا سبق نہیں دیتا، بلکہ انسانیت، ہمدردی اور معاشرتی انصاف کا شعور بھی عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانیت، ہمدردی اور احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور سفید پوش افراد کو تلاش کریں، یعنی ان لوگوں کو جو محتاجگی کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں بیان نہیں کرتے، تو یہ سفید پوش لوگ مراد ہیں۔ تو ان کی مدد کو اپنی عبادت کا حصہ بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للسائل والمحروم، یعنی مالداروں کے مالوں میں سائل یعنی ضرورت مند اور محروم کا حق مقرر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا پیٹ بھر جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ناظرین اور سامعین کرام، یہ تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ رمضان کا اصل پیغام احساس انسانیت اور معاشرتی انصاف ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان المبارک میں کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی یتیم محروم نہیں رہے گا، اور کوئی بھی سفید پوش شرمندہ نہیں ہوگا۔ ناظرین اور سامعین کرام، رمضان المبارک محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ انسان کے باطن کو جگانے، دل میں احساس پیدا کرنے اور معاشرے کے کمزور طبقات کے درد کو محسوس کرنے کی عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا پیغام لاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات اور شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مگر در حقیقت رمضان کا سب سے بڑا سبق احساس کی آبیاری بھی ہے، وہ احساس جو انسان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کسی بھوکے کے دروازے تک لے جائے، اور جو آسودہ حالی میں خستہ حال لوگوں کا درد محسوس کروا دے۔ یہ وہی احساس ہے جو اپنی آزمائش پر صبر کی تلقین کرتا ہے، لیکن دوسروں کے درد پر بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، دن بھر بھوک اور پیاس ہمیں صرف عبادت کا ثواب نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، محرومی کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، اور وہ والدین کس کرب سے گزرتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار گھرانے موجود ہیں جہاں سحری میں روٹی میسر نہیں ہوتی اور افطار میں صاف پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔
وہاں خوشبودار کھانوں سے منہ میں پانی نہیں آتا بلکہ محرومی کے احساس سے آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، یہ وہی لوگ ہیں جو شرم و حیا کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتلاتے، کسی کے دروازے پر نہیں جاتے اور خاموشی سے اپنی آزمائش برداشت کرتے رہتے ہیں۔ رمضان ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے افراد کو تلاش کریں، ان کا انتظار نہ کریں کہ وہ اپنی ضرورتیں ہمیں بیان کریں۔ قرآن کریم ہماری دولت کو امانت قرار دیتا ہے اور واضح اعلان کرتا ہے کہ دولت انسان کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں سونپا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہمیں چیخ چیخ کر پکارتی ہے للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے، اغنیا کے مالوں میں سائل یعنی سوال کرنے والے، ضرورت مند والے اور محروم طبقے کا حق مقرر ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دو۔ یہ بھی قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تھی جس کا مفہوم بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح مزید فرمایا کہ تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی معاشی انصاف اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ غربا کا حق ادا کیے بغیر عبادت کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت صراحت کے ساتھ معاشرتی حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار ہی انسانیت دوستی کو قرار دیا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پیٹ بھر جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آگے فرمایا جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے حق سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ رمضان کا اصل مقصد صرف اپنے نفس کو روکنا نہیں بلکہ دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا ہے۔ ناظرین اور سامعین، یہ مہینہ صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام نہیں بلکہ تلاش کا نام ہے، ایسے یتیموں کی جو مانگتے نہیں، ایسے مزدور کی جن کے گھر چولہا نہیں جلتا، ایسی مائیں جو بچوں کو بہلا کر سلا دیتی ہیں، اور ایسے باپ جو کپڑوں کی فرمائش پر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رمضان آیا ہے اور انہی کے ذریعے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی خدمت کر کے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے محلوں، گلیوں، اپنے پڑوسیوں اور بستیوں میں خاموش غربت کو ڈھونڈنا ہوگا۔ افطار پارٹیوں سے زیادہ ضرورت افطار پہنچانے کی ہے اور سجاوٹ سے زیادہ اہم بھوک مٹانا ہے۔ ناظرین اور سامعین، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عبادت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، مگر وہ احساس جو کسی انسان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کا مداوع کرنے والے شخص کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے اس رمضان یہ عہد کریں کہ کوئی پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی یتیم محروم نہیں رہے گا اور کوئی سفید پوش شرمندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہی رمضان کا اصل پیغام ہے، یہی نزول قرآن کا مقصد ہے اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ رب العالمین
کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ہمیں رمضان کریم بسر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ آئیے اس رمضان ہم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے احساس کو بھی زندہ کریں تاکہ کوئی محروم طبقہ تنہا نہ رہے اور ہمارا روزہ واقعی رضائے الہی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کو اس کے حقیقی مقاصد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح کے مستند دینی بیانات، اصلاحی ویڈیوز اور روح پرور گفتگو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے میزبان عبدالحد قاسمی کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔